बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। लिफाफा सहाफ़ी, सीनियर लिफाफा सहाफ़ी नजम सेठी ने एक नई बोंगी छोड़ी है और उसका ज़बरदस्त और तारीख़ी, और मैं इसको समझता हूँ कि ये एक ऐसा जवाब दिया गया है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से कि उन्होंने एक तरह से नजम सेठी की दुर्गत बनाई है। और ये मुल्क दुश्मनों को, जो लोग सपोर्ट करते हैं या जो लोग मुल्क दुश्मनों या मुल्क से बगावत करने वालों की वकालत करते हैं, उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए जो इमरान रियाज़ ख़ान ने जवाब दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। FIA के पास गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गई है उसका मतन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब गरीदा फ़ारूकी को ऐसे मामले पर, कुर्बानी जैसे मजहबी मामले पर, अपनी फ़िलॉसफी झाड़ने पर वो बुरी तरह फंस गई हैं और उनके ख़िलाफ़ अब क्या कार्रवाई होगी, किस किस सेक्शन के तहत कौन कौन सा ऑफेंस उसके ऊपर होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं 2 अहम केसेस की मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूं। एक नूर मुकदम कत्ल केस में जो उस मुलज़िम को ज़ाहिर जाफ़र को आज लाहौर लेकर आए थे पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, वो और साथ फिर उस्मान मिर्ज़ा केस का भी मैं मुख्तसर हवाला आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जानते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को आज लेके आए थे लाहौर में फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में, और वहाँ पर ना सिर्फ जो CCTV फुटेजेस थी उसका फोरेंसिक करवाना था, बल्कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना था मुलज़िम से सवाल पूछने थे पॉलीग्राफिक टेस्ट में। उसमें क्या होता है कि मुलज़िम ने ड्रामेबाजी की और मुलज़िम ने मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए अपने आप को बचाने के लिए। कभी वो कोई एक्टिंग करता था, कभी वो कोई एक्टिंग करता था, कभी बेहोश हो जाने की एक्टिंग करता था, मुख्तलिफ़ हीले बहाने करता रहा। लेकिन आप जानते हैं कि फिर पुलिस भी पुलिस है, पुलिस ने भी उसकी सारे जो हीले बहाने हैं उनको उठाकर फेंक दिया और बिल आखिर पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है मुलज़िम का वो मुकम्मल हुआ। और जो बेहोश होने का ये ड्रामा करता रहा, वो ड्रामा इसके काम ना आया। 20 सवालों के जवाब लिए गए पॉलीग्राफिक टेस्ट में। आप जानते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट को, उसमें 20 सवालों के जवाब लिए गए मुलज़िम से, और जो मुलज़िम का पॉलीग्राफिक टेस्ट होने के बाद मुलज़िम को वापस इस्लामाबाद पुलिस ले गई। ज़राए के मुताबिक लैब में CCTV फुटेज का फोरेंसिक भी किया गया। टेस्ट के दौरान मुलज़िम मुख्तलिफ़ हीले बहाने करता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की। और फिर ये 3 दिन की जो तोसी मिली थी फिजिकल रिमांड में, उसके बाद मुलज़िम को यहाँ लाया गया था। तो टेस्ट मुकम्मल होने के बाद CCTV फुटेजेस का भी फोरेंसिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कंप्लीट होने के बाद अब मुलज़िम को वापस इस्लामाबाद ले गए हैं। ये कितना अहम काम था, और मैं समझता हूँ कि पुलिस जिस तरीके से इस केस को लेकर चल रही है, इंशाअल्लाह इस दरिंदे को सज़ाए मौत होगी और इसको कोई बचा नहीं सकता। दूसरी तरफ इसके साथ का जो दरिंदा है वो उस्मान मिर्ज़ा है। लड़का लड़की तशद्दुद केस में आप जानते हैं 2.5 घंटे तक ये तशद्दुद करता रहा और उनकी वीडियोस बनाता रहा, और इसको गिरफ़्तार किया गया था। और उसके बाद इस वक्त तक 20 के करीब ख़वातीन ने पुलिस से रब्ता करके अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई हैं। और इस जालिम दरिंदे ने, वो अगर आप वीडियोस देखें जैसे ये जुल्म कर रहा है, इसका फ़िज़िकल रिमांड था। फ़िज़िकल रिमांड के बाद मुलज़िम को अडयाला जेल भेज दिया गया था, और इसमें दीगर इनके साथ जो मुलज़मान थे वो भी मौजूद थे। आज जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलज़िम को पेश किया गया। दौरान समाअत मुलज़मान की हाज़िरी लगवाई गई और अदालत में जज ने इस्तफ़सार किया कि ये कितने मुलज़मान पेश किए गए हैं, तो बताया गया कि ये 7 मुलज़मान हैं। टोटल 10 मुलज़मान हैं, 7 को पेश किया गया। बाकी के पर्चा रिमांड कहाँ हैं, जिस पर पुलिस ने बाकी के पर्चा रिमांड भी अदालत में जमा करवाए। वकील मुलज़मान ने कहा कि जेल में किसी से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत जेल हुकाम को हुक्म दे कि मुलज़मान की फ़ैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। अदालत ने पुलिस को यह हुक्म जारी किया है कि 10 सितंबर को मुलज़मान के ख़िलाफ़ चालान जमा करके, मुकम्मल करके चालान जमा करवाया जाए, और इनको अडयाला जेल भेज दिया। और अदालत ने कहा कि 13 अगस्त को और 27 अगस्त को अदालत में एक दफ़ा मुलज़मान को पेश किया जाए, और उसके बाद जो मज़ीद कार्रवाई है मुलज़मान के ख़िलाफ़ वो है चालान की, और चालान का टाइम दिया 10 सितंबर तक। ये गर्मियों की छुट्टियाँ गुजर जाएंगी, उसके बाद जो उस्मान मिर्ज़ा है और बाकी जो मुलज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ चालान सबमिट होगा, और चालान सबमिट होने के बाद ये जो केस है ये भी अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि नूर मुकदम कत्ल केस हो, उसामा सत्ती कत्ल केस हो, या उस्मान मिर्ज़ा कत्ल केस हो,
یہ ایک اتنی بڑی پولیس کی ذمہ داری ہے اور اسلام آباد کی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر حال میں انصاف دینا ہوگا۔ دوسری طرف غریدہ فاروقی آپ جانتے ہیں ایک ٹویٹ کیا تھا، اور یہ 21 جولائی کو ٹویٹ کیا گیا تھا عید کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے۔ اس پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA سائبر کرائم سرکل لاہور، ان کو ایک درخواست دی ہے۔ یہ درخواست گزار ہیں ماہر عرفان جہانگیر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور یہ لاہور میں ہی ان کا آفس ہے۔ انہوں نے یہ درخواست فائل کی ہے، اور اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ میں آپ کو مختصر پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غریدہ فاروقی کا جو ٹویٹ ہے جو 21/7/2021 کو بوقت 7:30 بجے 7:34 بجے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں ٹویٹ میں کیا کہ جو اس نے ٹویٹ تیار کیا اس کو اپلوڈ کیا اور شیئر کیا اس ٹویٹر پیغام کے ذریعے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر نہ صرف شاعر اسلام کی توہین و تحقیر کی بلکہ قرآنی احکامات اور آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت سے مسلمانوں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ اس اسلام مخالف ٹویٹر پیغام کو میرے ایسوسیٹس نے بھی دیکھا اور پڑھا۔ جناب والا، قربانی ایک ایسی مستقل عبادت ہے جس کا حکم رب کریم نے نماز کے ساتھ ملا دیا ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت کے خلاف لوگوں کو اسے ترک کرنے کی ترغیب دینا ایک واضح دین دشمنی ہے جو سیکولر، ملحد، لبرل اور گمراہ قسم کے لنڈے کے فلاسفر کر رہے ہیں۔ الزام علیہ نے قرآنی احکامات اور سنت انبیاء علیہ السلام سے بغاوت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قوانین کی سخت خلاف ورزی بھی کی ہے، اور سائل سمیت امت مسلمہ کے مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کیا ہے اور اسلام دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پرنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ الزام علیہ لف ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر الزام علیہ کے خلاف فوری قانونی کارروائی کرتے ہوئے زیر دفعات 295A 298 تعزیرات پاکستان اور 11 جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس کے سیکشن 11 کے تحت مقدمہ درج کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا جائے۔ یہ درخواست فائل کی گئی ہے جو 29 جولائی کو، یہ کل شام میں یہ درخواست فائل کی، اور آج اس کی جو کاپی جیسے ہی مجھے ملی تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ ایک بڑی لاجیکلی بات کی ہے، بڑی ویلڈ بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا، ہر صاحب ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر چیز میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں ان پر ہمارے پاس اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، اور ہمیں جو چیزیں جو ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے، ہماری کتاب قرآن پاک نے دی ہیں، ہم نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور یہی تو ہمارا دین ہے، اور اتنا خوبصورت دین ہے۔ اور یہ جو میکڈونلڈ کے سارا دن پیزے کھانے والی ہیں، نہ انہوں نے کبھی اس پر اعتراض اٹھایا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو جتنے بڑے بڑے جو فوڈ پوائنٹس ہیں، جو جتنا زیادہ جانور یہ ذبح کرتے ہیں، اور جن ہوٹلز پر بیٹھ کر یہ لبرلز کھانے کھاتے ہیں اور ان کے ملازمین باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ان کے خلاف کبھی نہیں بات کی، لیکن جب بات آئی اور وہ بات آئی اسلام کی اور مذہب کی تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک منافقت ہے جس کے حوالے سے یہ لنڈے کے فلاسفر، یہ ورڈ بھی استعمال کیا گیا، لنڈے کے فلاسفر کے خلاف درخواست دائر ہو گئی۔ دوسری طرف ایک اور لنڈے کا فلاسفر ہے اور وہ نجم سیٹھی۔ آپ جانتے ہیں جتنا نجم سیٹھی کو نوازا ہے نواز شریف نے، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ میں اس کو ذمہ داری دینا، چاہے اس کو PCB کا چیئرمین بنانا، نجم سیٹھی نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو نور ولی محسود ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر ہے، اس کا انٹرویو کرتا ہے CNN جو امریکن چینل ہے، اور US جو ہے وہ اس محسود کو ایک ٹیررسٹ سمجھتا ہے، امریکہ ٹیررسٹ سمجھتا ہے، یونائٹڈ نیشن سے وہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ دہشت گرد اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس پر ایک خاص طرح کا دہشت گردی کا اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ اس کے باوجود CNN اس کا انٹرویو کرتا ہے، لیکن وہ انٹرویو نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت ہے تو وہ نواز شریف کا ہے۔ نواز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہماری عدالتوں سے اور سو کالڈ جو احتساب ہے اس سے مفرور ہے، اس سے بھگوڑا ہے۔ اس وجہ سے اگر TTP کے نور ولی محسود کا انٹرویو ہو سکتا ہے اور وہ CNN کر سکتا ہے،
تو نواز شریف کا انٹرویو کیوں نہیں ہو سکتا، جو کہ ایک نام نہاد احتساب کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے۔ اب یہ ان کی منٹیلٹی ہے اور کس بات کو یہ کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں، اور اس کا جواب باقی لوگوں نے بھی دیا، لیکن جو جواب ان کو دیا ہے جو اینکر عمران ریاض خان نے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف، آپ نواز شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں لنک کر رہے ہیں، کس بات کو آپ کہاں لنک کر رہے ہیں۔ آپ نے نواز شریف کے حوالے سے پہلے درخواستیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نجم سیٹھی، آپ کو وہ درخواستیں واپس لینی پڑ گئیں، آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے گلے پڑ گئی تھی اور ان درخواستوں سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں تھا۔ اور آج تحریک طالبان پاکستان کا تو CNN اس لیے انٹرویو لے گا، وہ پاکستان دشمن ہے، تحریک طالبان پاکستان دشمن ہے، اور امریکہ اس وقت ہر وہ شخص جو پاکستان دشمن ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، عمران خان کے نو بولنے کے بعد تو ہر وہ شخص اس کو پروٹوکول امریکہ دے گا۔ امریکہ کیا دے گا؟ نواز شریف پاکستان دشمنوں کو پروٹوکول دے رہا ہے، ان کو گھر بلا کے میٹنگز کر رہا ہے، اور 3 میٹنگز ہوئی ہیں، اور آپ ایسے شخص کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر جب بولتا ہے زہر اگلتا ہے، اس کی اتنی اوقات ہے، تو نواز شریف کو کہنا کہ وہ CNN پہ دے، پہلے ساکھ ڈار نے بھی ایک انٹرنیشنل چینل کو دیا تھا، ان کی اوقات کتنی ہے؟ یہ حامد میر اور نجم سیٹھی کے سامنے بیٹھ کر تقریریں تو کر سکتے ہیں اور لکھے ہوئے سوالوں کے جواب تو دے سکتے ہیں، یہ CNN یا ان چینلز پر بیٹھنے جوگے نہیں ہیں۔ اور آپ اس کو جو لنک کر رہے ہو اس کے نواز شریف کے معاملے کے ساتھ، محسود کے معاملے پہ، اس پر اینکر عمران ریاض خان نے کہا خدا کا خوف کریں، آپ نواز شریف کے معاملے کو کہاں لنک کر رہے ہیں؟ یہ اشتہاری مفرور بھگوڑا عدالتوں سے دھوکہ کر کے، اور آپ اس کو نام نہاد احتساب کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین کر رہے ہو جس نے اس کو بھگوڑا ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہو گئی ہے نجم سیٹھی کی، اور ایک سینئر اینکر نے جو اس کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد بھی نجم سیٹھی اگر قوم سے معافی نہیں مانگتا تو ایسے لوگوں کی ہمارے جو معاشرہ ہے یا جو ہماری ریاست ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ قاسم خان صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، جوید لطیف کو ان کی اچھی جو کارنامے تھے ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ جوید لطیف کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ریاست کو گالی دینی ہے تو یہاں سے نکل جائیں، آپ کو یہاں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہاں رہنے کا حق نہیں ہے جو ریاست غدار یا دشمن کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کی وکالت کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔